اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، سلام علیکم۔ نازافشاں رضوی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ الحمدللہ رجب کی پہلی تاریخ سے ہم آپ ساتھ ساتھ عبادت کو انجام دے رہے ہیں ماشاءاللہ، اور آج شعبان کے 28ویں مرحلے میں ہم لوگ داخل ہو رہے ہیں، تو اس لیے شب 28 کے حوالے سے بات کرنا ہے کہ اس میں کون روزے کا کیا ثواب ہے اور نماز کا کیا ثواب ہے، نماز کس طرح پڑھنا ہے۔ عزیزان محترم، صرف 2 رکعت نماز ہے، اور اس کو 4 رکعت نماز ہے، 2 کر کے پڑھنا ہے۔ 4 رکعت نماز 2 کر کے پڑھنا ہے، ہر رکعت ایک جیسی ہے، یعنی کہ پہلے سورہ حمد پڑھنا ہے 1 مرتبہ، اور اس کے بعد 1 مرتبہ سورہ توحید، اور ایک ہی مرتبہ سورہ فلق اور سورہ ناس، جو ہم لوگ نماز شب میں پڑھتے ہیں نا، وہی والا سورہ۔ یہ 4 سورے ہم لوگوں کو ہر رکعت میں پڑھنا ہے، 2 کر کے پڑھنا ہے، 4 رکعت نماز ہے۔ اور پھر میں کہوں گی کہ تسبیح فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا ضرور پڑھیے۔ یہ راز پوشیدہ ہے عزیزان محترم، ہر مرض کی دوا ہے۔ جو بھی آپ کا کام نہیں ہو رہا ہو تو آپ صرف تسبیح فاطمۃ الزہرا پڑھ کے اور ان سے دعا کر سکتی ہیں۔ کچھ بھی کام ہو، کیسی بھی صحت کا ہو یا کسی معاملہ، ہر دعا کے لیے بھی یہ اکسیر ہے، اکسیر۔ اسی لیے میں بہت تاکید کرتی ہوں کہ ہر نماز کے بعد، چاہے واجب ہو چاہے سنت ہو، پڑھنا ضروری ہے۔ اور عزیزان محترم، شب 28 کو شعبان کی جس نے یہ نماز پڑھ لی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس پڑھنے والے کو جو قیامت کے دن ایک ہولناک منظر، آپ نے سنا ہے نا، پڑھا بھی ہے، سنا بھی ہے کہ ایک عجیب سا ہولناک منظر ہوگا، کوئی کسی کو نہیں پہچانتا ہوگا، کوئی کسی کی سن نہیں رہا ہوگا، قریب سے قریب رشتہ، وہاں کوئی کسی کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا، اب خود ہوں گے اور اپنے اعمال ہوں گے۔ وہاں پر یہ نماز کام دیتی ہے۔ ملتا ہے روایت میں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب روز محشر ایک ہولناک منظر ہو رہا ہوگا، اس وقت اس کو اس ہولناکی سے یہ نماز بچائے گی انشاءاللہ۔ اور پتہ ہے کہ میں پچھلے 2-3 ویڈیو میں برابر مسلسل یہ بات کہہ رہی ہوں کہ شعبان کا آخری 3 دن بہت اہم ہوتے ہیں۔ خوب استغفار کریے، خوب صلوات پڑھیے، صدقہ خیرات جتنا ابھی تک نہیں کر پائے ہیں وہ ضرور کریے۔ اور مجھے امید نہیں بلکہ یقین ہے، جو نئے خمس دینے والے بچے بچیاں ہیں، شادیاں ہوئی ہیں، الگ الگ گئے یا ہاسٹل بورڈنگ میں رہ رہے ہیں، جو بھی ہے وہ خمس انہی نے نکال لیا ہوگا تاکہ ان کے روزے پاک ہو سکیں انشاءاللہ۔ تو 28ویں روزے کے حوالے سے ملتا ہے 3 روزے جو کوئی رکھتا ہے شعبان کے آخری کے، اور رمضان میں جا کے ملا دیتا ہے، اس کو پورا 2 مہینے روزے کا ثواب ملتا ہے ماشاءاللہ سے۔ تو 28ویں روزے کا ثواب یہ ہے کہ جو 28واں روزہ ماہ شعبان رکھے گا، اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح نورانی کر دیا جائے گا۔ کوئی پارلر کی ضرورت نہیں ہے، وہاں کے تو معاملے ہی کچھ اور ہے نا، یہاں کا میزان اور ہے، یہاں کا کرائیٹیریا اور ہے، یہاں ہم دوسرے نظر و نظریے سے سوچتے سمجھتے ہیں، وہاں کا وہ خالق کائنات، وہ مالک کائنات کا حساب کتاب الگ ہے۔ اس دن 14ویں کے چاند کی طرح انسان کا چہرہ چمک رہا ہوگا۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ اور ایک بات اور مجھے یہاں پر دھیان دلانا ہے یا دھیان کرنا ہے کہ اسلام میں بہت بڑا گناہ ہے، قرآن میں گناہ ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بڑی حدیثیں ہیں اس پر
کہ سود کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ سود کا پیسہ، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا، غذائے روح سے پر رہو، حق حلال کی کھاؤ، تو محنت کر رہے ہوتے ہیں، حق حلال کی کھا رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر سود لے لیا، سودی پیسہ بھی مومن کے لیے حرام ہے۔ تو خدا نہ کرے کوئی لے رہا ہو، لیکن انجانے میں جس کو نہیں پتہ ہے، بچے زیادہ تر نہیں سمجھ پاتے، اپنی پڑھائیوں میں رہتے ہیں، اس کے بعد ازدواجی زندگی شروع ہوتی، دیس پردیس چلے جاتے ہیں۔ اس لیے میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر ضرور روشنی ڈالتی رہتی ہوں۔ خدا را ان سب چیزوں پر دھیان دیں کہ سود کا پیسہ حرام ہے۔ اگر اب تک ہم سے جانے انجانے غلطی ہو بھی گئی ہے تو بس آج سے چھوڑ دیں، جو سود کا پیسہ ہے وہ چھوڑ دیں، جتنا اپنا ہے بس اسی پر اتفاق کریں۔ اور دوسری بات کہ تمام نیکیوں کا تذکرہ رجب سے ہی ماشاءاللہ جاری اور ساری ہے، پہلی شعبان سے تو ہے ہی ہے، کیونکہ شاق زقوم اور شاق توبہ کے بارے میں ہم نے پہلے ویڈیو میں بتا ہی دیا ہے کہ اس کی لٹیں جنت سے ڈال دی جاتی ہیں۔ ہر نیکی شاق زقوم میں لپٹ کے آپ کو جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور ہر بدی اپنے میں لپیٹ کے جہنم کی پستیوں تک لے جاتی ہے۔ پھر میں کہوں گی یہ ناز کے جملے نہیں ہیں، یہ اسلام کے جملے ہیں۔ اسی لیے میں کہتی ہوں نیکیاں ڈھونڈیے، کوشش کریے کہ کہاں سے ہم دوسروں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ اشرف المخلوقات ہے، کس کو میری ضرورت ہے، کہاں تک ہم اپنی ہماری پہنچ ہے، جہاں تک ہم کسی کی مدد کر سکتے ہیں۔ تو اسی نیکی اور مدد میں ایک یہ بھی پوائنٹ ملتا ہے کہ اگر کسی کا قرضہ ہے، جو خدا نہ کرے جیسے کسی نے ہم سے لیا اور نہیں دے پا رہا ہے، تو واقعی مجبور ہے، جینیون ہے، تو اس سے زور زبر نہیں کریے، یا تو اس کا لمبا ٹائم دیجیے، اس کی تکلیفوں سے نکل آئے اور اس کے بعد وہ دے۔ لینے والوں کا بھی حساب ہے، یہ بات نہیں ہے کہ دینے والے خالی صبر کرے، لینے والوں سے بھی حساب، کیونکہ وہ بے ذات صدور ہے، وہ دلوں کا حال جاننے والا ہے، کون کتنے پانی میں ہے وہ جاننے والا ہے اور نہیں دے رہا ہے یہ الگ بات ہے، نہیں ہے چاہ رہا ہے، بہت شرمندہ ہے، بہت کوشاں ہے، نہیں دے پا رہا ہے یہ الگ بات ہے، یہ سب معاملہ اس کا ہے۔ لیکن اگر نہیں دے پا رہا ہے، آپ کو لگ رہا ہے، تو آپ اس کا قرضہ معاف کر دیے۔ یہ عزیزان محترم، یہ سب وہ چیزیں ہیں جن سے انسان خسارے میں نہیں رہتا ہے، کبھی بھی نقصان میں نہیں رہتا ہے، بلکہ سود کا پیسہ جب تک ہم کھا رہے ہوتے ہیں تب تک ہم نقصان میں ہیں، اور بغیر سودی پیسہ اگر کم بھی ہوتا ہے اس میں اللہ اتنی برکت کر دیتا ہے، اتنی خیر کر دیتا ہے کہ ماشاءاللہ ہمارے بچے بھی راہ خیر پر چل رہے ہوتے ہیں، ہمیں سکون قلب حاصل ہو رہا ہوتا ہے۔ کچھ ہو یا نہ ہو، کم سے کم اتنا تو ہے، ہم بیوی سے شرمندہ نہیں ہوتے کہ جو کچھ بھی آپ نے کہا ہے وہ ہم پوری طور سے ماننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی لیے میں کہتی ہوں لمحہ لمحہ، پل پل، ساتھ ساتھ، اٹھتے بیٹھتے، رزم و بزم ذکر اہل بیت، فکر اہل بیت، اور خاص کر زمانے کے امام علیہ السلام کو ضرور یاد کریے، اپنی رگ و پا میں پیوست کروا دیجئے بچوں کو۔ زمانہ بہت خراب ہے، اگر اہل بیت علیہ السلام کی جو قول ہیں اور ان کے جو سیئنگ ہیں، جو ان کی باتیں ہیں، ان کو رٹا دی گئیں، ان کے رگ و پا میں پیوست کر دی گئیں، پھر کوئی ہرگز گمراہ نہیں کر سکتا ہے۔ کیونکہ میرے پاس مسلسل فون آ رہے ہیں، اب یہ بھی فون آیا ہے کہ اتنی محنت سے بچوں کو پڑھایا، بہت اعلیٰ تعلیم دی، مگر ابھی بہت بڑے نہیں ہوئے ہیں، بہت بڑے، لیکن ہم کہاں تک پیچھے جائیں گے۔ آج کل موبائل کا زمانہ ہے، فیس بک کا زمانہ ہے، واٹس ایپ کا زمانہ ہے، دوستیاں ہوتی ہیں، بڑے چھوٹے ہر طرح کے دوست ہوتے ہیں، اور وہ بچوں کو گمراہ کر دیتے نہیں کر دیا۔ رو رہی ہیں مائیں کہ کیسے راہ راست پر لائیں۔ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، جب مشکل کشا ہمارے پاس ہے تو پھر کسی مشکل سے ڈرنے کی بات نہیں ہے۔ بس اتنا کرنا ہے کہ حلال غذا کھائیں، واجبات پر پہلے خود عمل کریں، اور اس کے بعد بچوں پر بھی عمل کروائیں، بچوں سے بھی۔ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے ہم
کسی سے بھی غلط بیانی کر رہے ہیں، پھر اندر جا کے ہم بچوں سے کہیں بچے سچ بولنا ورنہ گناہ پڑے گا، مانے گا کیا بچہ؟ ہرگز نہیں مانے گا۔ تو سب سے پہلے ہم کو اپنا تجزیہ کرنا ہوگا۔ جو کچھ ہمارے اندر خامیاں، کوئی بھی مکمل انسان نہیں ہے، ہم لوگوں کے اندر بہت سی خامیاں ہیں، بہت سی برائیاں ہیں، اس میں شرمانے کی بات نہیں ہے۔ جب جو پتہ لگے وہ فوراً اپنے اندر سے اس گناہ کو اکھاڑ پھینکنے کی کوشش کرے، اور تبھی ہماری جنریشن بچ سکتی ہے۔ جانتی ہیں آپ کہ ہر گناہ ہمارے دل میں ایک سیاہ داغ چھوڑ دیتا ہے، اور پھر دھیرے دھیرے وہ پورا دل ہی سیاہ ہو جاتا ہے۔ خدا نہ کرے ہم لوگوں کا ہو، کسی مومن کا نہیں ہوگا، مگر بچوں کو یہ سب بتانے کی بات ہے۔ جب دل سیاہ ہو جاتا ہے پھر کوئی گناہ نہیں لگتا، گناہ ہی نہیں لگتا۔ پیرنٹس، والدین سمجھا رہے ہیں اور بچے اس پر کی دلیل پر دلیل دیے جا رہے ہیں کہ نہیں یہ گناہ نہیں ہے۔ نہج البلاغہ کا جملہ ہے، میرے مولائے کائنات علی شیر خدا نے فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ وہ ہے جو انسان گناہ کرنے کے بعد اس کو چھوٹا سمجھے۔ ہوتا ہے نا کہ انسان گناہ کو اپنے گناہ ہی نہیں سمجھتا، اور جو انسان فقر نہیں کر رہا ہے اور چھوٹا سا بھی گناہ ہو گیا، جانے انجانے ہو گیا، تو اپنے آپ میں اپنے ضمیر سے وہ شرمندہ ہو رہا ہے اور اللہ سے معافیاں مانگ رہا ہوتا ہے۔ ایسا شخص بہتر ہے ان عابدوں سے جو رات و دن عبادتیں کر رہے ہیں۔ اللہ ہم لوگوں کو رات و دن عبادت کرنے والوں میں شمار کرے، اور یہ سب شیطانی حرکت سے دور رکھے۔ بار الہ اچھے لوگوں سے وابستگی ہو۔ اور میری آج دعا ہے پروردگار عالم سے، یا بار الہ کہ یہ موذی مرض سے نجات ملے، پوری دنیا میں امن چین ہو، بھائی چارہ برقرار رہے، سب میں آپس میں ایک دوسرے سے عزت اور محبت کرے، خوب زکوٰۃ دے، خیرات دیں۔ رمضان کی آمد ہے، اس کے لیے ہم لوگ آمادہ ہو جائیں، ہمارے روزے اور عبادتوں کو آسان کر دے اور قبول فرما لے پروردگار عالم۔ میری ڈھیر سی دعا ہے مولا کا جلد سے جلد ظہور ہو۔ ہر لمحہ مولا کو یاد رکھیے اور بچوں کو رکھوائیے۔ اگر بچے پہچانیں گے تو ہی زمانے کے تھپیڑوں سے بچ پائیں گے۔ مولا کا جلد سے جلد ظہور ہو اور شہزادی کا روضہ تعمیر ہو، میری یہی دعا ہے۔ اور صحت و برکت اور رحمت کی دعاؤں کے ساتھ میں آپ سے رخصت ہو رہی ہوں، اور آپ بھی نازف شاہ رضوی کو اور ان کے بچوں کو دعا میں یاد رکھیے گا۔ والسلام۔